السلام علیکم۔ سیانے کہتے ہیں کہ خدا دشمن بھی دے تو کوئی خاندانی حسب نسب اور ظرف والا دے، کیونکہ رقابت، دشمنی، زور بازو، طاقت، مقابلہ اور لڑائی کا مزہ بھی وہیں آتا ہے جہاں فریق مخالف تگڑا، اعلیٰ ظرف اور ہم پلہ ہو۔ بے ضمیر اور کم ذات لوگوں کے ساتھ دشمنی پالنا تو محض وقت کا ضیاع ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو پھر نبھانا ہی پڑتا ہے۔ آج جس واقعہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ کم ظرف، بے ضمیر، بزدل، دھوکہ باز اور تنگ نظر دشمن سے واسطہ پڑا، جس نے جنگی اصولوں اور روایات کو پامال کرتے ہوئے کم سن بچوں کو بھی نہ بخشا اور ان معصومین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور پھر بھی جینا بھرا تو انہیں شہید کر ڈالا۔ دراصل یہ ایک ہارے ہوئے دشمن کی نشانی ہے جس نے ظاہری طور پر تو جنگ جیت لی، مگر دنیا نے انہیں خوب لان تان کا نشانہ بنایا، اور تا قیامت لعنت و ملامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ملک کے حکمران کی رحلت کے بعد اس کے فاسق و فاجر بیٹے نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، جسے عوام نے دل سے قبول نہ کیا، مگر بزور طاقت اس نے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ملک کے ایک بڑے شہر کے لوگوں نے وقت کی مشہور و معروف شخصیت کو خطوط لکھے کہ وہ انہیں اپنا خلیفہ سمجھتے ہیں، لہٰذا تشریف لائیں اور رہنمائی فرمائیں۔ ان لوگوں کے پرزور اصرار پر اس روحانی شخصیت نے چچا زاد بھائی کو اپنا نمائندہ بنا کر وہاں بھیجا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں اور 2 معصوم بچوں کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ شہر کے لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ شہر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ آخر یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی، جس نے شہر کا گورنر تبدیل کر کے ایک سخت دل اور ظالم شخص کو لگا دیا، جس نے آتے ہی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور اس نیک شخصیت کا ساتھ چھوڑنے پر زور دیا۔ بادشاہ کے ڈر اور انعامات کے لالچ میں آ کر لوگ پیچھے ہٹتے گئے، اور جس ہستی کو انہوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر بلوایا تھا، اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ظالم گورنر نے عہدے کے لالچ اور بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مکاری اور چالاکی سے اس برگزیدہ شخصیت کو شہید کر دیا۔ یہاں پر کہانی کا پہلا حصہ تو اختتام پذیر ہوا، جو کہ بدعہدی، بدشکنی، بے وفائی، وعدہ خلافی، بے اصولی، ڈر، خوف اور ظالم کا ساتھ دینے پر مشتمل ہے۔ لیکن دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ دکھی اور کربناک ہے، جس نے بادشاہ اور اس کے گورنر کی کمظرفی اور بوکھلاہٹ عیاں کر دی۔ جنگ اور دشمنی کے سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کم سن معصوم بچوں کو بھی نہ بخشا گیا۔ خدا غرق کرے ایسے کم ظرف دشمنوں کا، جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی عاقبت خراب کر ڈالی۔ نیک دل برگزیدہ ہستی اور ان کے رفقائے کار کو شہید کرنے کے بعد ظالم گورنر کو چین نہ آیا تو وہ ان 2 معصوم بچوں کے بے درپی ہو گیا۔ بھلا اس کم ظرف، تنگ نظر اور بے ضمیر گورنر سے کوئی پوچھے کہ ان معصوم کم سن بچوں سے تجھے کیا ڈر تھا؟ وہ تیرا کیا بگاڑ لیتے؟ تیری دشمنی تھی تو ان کے والد سے۔ جنگوں میں تو عورتوں اور بچوں پر تلوار نہیں اٹھائی جاتی، مگر اس بے غیرت نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان بچوں کو تلاش کر کے زندہ یا مردہ اس کے پاس لائے گا، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ساتھ یہ دھمکی دی کہ جو بھی انہیں پناہ دے اور ہمارے حوالے نہ کرے، اس کا خون مباح ہے اور اس کا مال بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ یہ اعلان سننا تھا کہ دنیا کے کتے انعام کے لالچ میں گلی کوچوں میں پھرنے لگے۔ ہائے کیا عالم ہوگا کہ 2 کم سن بچے اور پورا شہر انہیں پانے کی خواہش لیے مارا مارا پھر رہا ہو۔ والد کی شہادت کے بعد بچے ان کے والد کے چاہنے والے ایک شخص کے گھر میں پناہ گزین تھے، جس نے
ان کی ہر ممکن حفاظت کی۔ گورنر کے اعلان کے بعد اس شخص کو تفتیش ہوئی کہ بچوں کا اس شہر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں، کیوں نہ انہیں واپس اپنے وطن بھیجنے کی کوشش کی جائے۔ اس نے بچوں کو بلایا، پہلے گریہ زاری کرنے لگا، اور جب بچوں نے سبب پوچھا تو کہا آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دونوں بچے رونے لگے۔ اس نے کہا گریہ نہ کرو، کیونکہ گورنر تمہارے تعاقب میں ہے اور تمہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کسی ایسے امین شخص کے حوالے کروں جو تمہیں بحفاظت وطن پہنچا دے۔ ایک روز اسے خبر ملی کہ صبح قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لہذا فجر کے وقت اپنے بیٹے کو بلا کر کہا ان دونوں شہزادوں کو لے جا کر روانہ ہونے والے کاروان کے ساتھ کسی ذمہ دار شخص کے حوالے کر دو جو انہیں ان کے وطن پہنچا دے۔ جب یہ لوگ بیرونی دروازے پر پہنچے تو کاروان کچھ راستہ طے کر چکا تھا۔ لڑکے نے بچوں سے کہا وہ دیکھو جو دھول اڑتی نظر آ رہی ہے، یہ کاروان والے ہیں، جلدی کرو اور ان کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ خود واپس آ گیا۔ بچے بھاگے دوڑے مگر تیز رفتار کاروان تک نہ پہنچ پائے۔ راستے سے آشنا نہ تھے، گم ہو گئے اور لوگوں کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ انہیں گورنر کے پاس لے گئے، جس نے حکم دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے۔ زندان کا داروغہ ان بچوں کے خاندان کا عقیدت مند تھا۔ اس نے بچوں کو آزاد کر کے انہیں راستہ بتایا، لیکن وہ پھر بھٹک گئے اور اتفاقاً ایک ایسے شخص کے گھر چلے گئے جو ان کے تعاقب میں تھا، مگر اس کی بیوی نے بچوں کو چھپا کر رکھا اور ان کی مہمانداری کی۔ رات جب اس کا شوہر گھر آیا تو ان دو بچوں کی موجودگی کا علم ہوا۔ یوں اس بدبخت نے انہیں صبح سویرے شہر سے باہر نہر کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ ان کی لاشوں کو نہر میں پھینک دیا، جبکہ ان کا سر کاٹ کر گورنر کے ہاں لے گیا۔ چونکہ اس نے ان دو بچوں کو گرفتار کرنے والے کے لیے انعام کا وعدہ کر رکھا تھا، اس درندہ صفت اور شقی القلب انسان نے شاید انعام تو حاصل کر لیا ہوگا، مگر معصوم اور مسافر بچوں پر ظلم کرنے کی لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا اور عاقبت خراب کر ڈالی، کیونکہ یہ بچے کوئی عام بچے نہیں تھے۔ ان بچوں کا تعلق اس خاندان سے تھا جو بنی نوع انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث بنا اور جنہوں نے انسانیت کو معراج بخشا، لیکن انہی کے پیروکاروں نے دنیا کے لالچ میں اندھا ہو کر ایسے ظلم و ستم ڈھائے کہ روح کانپ اٹھتی ہے اور جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ عظیم شخصیت اور معصوم بچے کون تھے اور ان کا تعلق کس عالیشان خاندان کے ساتھ تھا؟ تو پھر دل تھام کے سنیے۔ اس عظیم شخصیت کا نام تھا جناب حضرت مسلم بن عقیل، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور انہی کا نمائندہ بن کر کوفہ شہر میں تشریف لے گئے تھے۔ ان کے معصوم بچوں کے نام تھے محمد اور ابراہیم، جنہوں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ان بچوں کی عمر ہی کیا تھی، 10-12 سال کے بچے جنہوں نے ماں کی آغوش میں پروان چڑھنا تھا، دنیا کے کتوں، شقی القلب کوفیوں کی بے وفائی، بدعہدی اور کم ظرفی کا شکار ہو گئے۔ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ پر ظلم و ستم کرتے انہیں ذرا بھی رحم نہ آیا۔ کوفہ کا ظالم گورنر تھا ابن زیاد اور بادشاہ تھا یزید۔ یزید اپنے والد امیر معاویہ کی وفات کے بعد بادشاہ بنا، جس نے خاندان اہل بیت پر بہت ستم کیے، اور کربلا کا دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں نے شہادت پائی۔ دشمنان اہل بیت پر خدا کی لعنت ہو۔ یاد رکھیں، حق کا ساتھ دینا اور باطل کے سامنے جانا اسوہ شبیری ہے، لہٰذا اپنی زندگیاں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاریں اور ان کی تعلیمات کو عام کریں۔